السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسی امید تھی کہ مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، ویسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا۔ پوری قومی صحافت نے، میڈیا نے مولانا کے بیان پہ جس طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع کیا ہے وہ تعجب خیز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں تھی کہ مولانا جب اس جرأت کے ساتھ کوئی بات رکھیں گے تو اس پہ اسی قسم کا ریئیکشن اور رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے تو آج انہوں نے بھوپال میں جمعیت کے پلیٹ فارم سے جو بات کہی اس کے لیے انہیں مبارکباد دیا جانا چاہیے۔ انہیں اس جرأت مندانہ قدم کے لیے، اس بے خوف موقف کے لیے، اور جس خوبصورتی سے، خوش اسلوبی سے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے اس کے لیے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جرأت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جس طرح سے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، اور جو معاملات تھے جو چل رہے ہیں، اور جس طرح سے ملک میں ایک کمیونٹی کو پوری طرح سے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سے حقوق و رعایات کو برطرف کیا جا رہا ہے، ایسے میں اگر ملت کے قائدین آواز نہیں اٹھائیں گے اور ان کے جو کنسرنس ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، ملت کو لے کر کے جو ان کے خدشات ہیں، اگر وہ ان کا اظہار نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ توقع ہمیں رہتی ہے کہ ہمارے قائدین اس طرح سے سامنے آئیں گے اور اپنی بات رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح سے پچھلے چند سالوں سے ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جن جن سطحوں پہ ملت اسلامیہ ہند کو ایک قسم کی مایوسی کا احساس ہوا ہے، اگر ان کی طرف اشارے کیے گئے ہیں تو یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے جو پردہ خفا میں ہو۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ خود جو برادران وطن کا سمجھدار طبقہ ہے وہ بھی ان کو ہائی لائٹ کرتا رہا ہے، وہ بھی اپنے کنسرنس بیان کرتا رہا ہے، انہیں بھی یہ ساری چیزیں نظر آتی رہی ہیں، اور وہ کھل کر کے جو سیکولر طبقہ ہے، جو حساس طبقہ ہے، جو ملک پہ نظر رکھتا ہے، اور ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کی کارکردگی پہ جن کی نظر ہے، وہ لگاتار اس قسم کے سوالات اٹھاتے رہے ہیں۔ میں مولانا محمود مدنی صاحب کو مبارکباد اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا یہ حوصلہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جب نیشنل میڈیا میں جاتے تھے تو بالعموم جس جرأت کی ضرورت محسوس کرتی ہے ملت، اس جرأت کا وہ مظاہرہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے جس خوبصورتی سے بطور خاص جہاد کو لے کر کے انہوں نے جس کلیئرٹی کا مظاہرہ کیا ہے، جس وضاحت اور بیان میں ان کے یہاں جو شفافیت ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا یہ کرتی ہے کہ کچھ حصے اڑا لے جاتی ہے، ایسی باتوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور ان باتوں کو چھپایا جاتا ہے جو باتیں بہت اہم تھیں۔ انہوں نے یہ بتلایا، اور بہت ہی جائز طریقے سے بتلایا، کہ ایک اسلامی مقدس ٹرمینولوجی ہے، اس ہولی ٹرمینولوجی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پوری میڈیا لگ جاتی ہے، اور جو پولیٹیشینز ہیں، سیاستداں ہیں، وہ بھی اسی قسم کی باضابطہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ تھوک جہاد، لو جہاد، لینڈ جہاد، ایجوکیشن جہاد، UPSC جہاد، اور یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہیں۔ لگاتار جو بڑے میڈیا ہاؤس ہیں وہ اس قسم کی ٹرمینولوجی استعمال کرتے رہے ہیں۔ آج تک جیسے چینل سے، ABVP جیسے چینل سے، بڑے چینلوں سے جب اس قسم کے الفاظ باہر آتے ہیں تو سوال تو قائم ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بتلایا کہ اسلام میں جہاد کا مطلب کیا ہے، ظلم کے خلاف جہاد ہوتا ہے، اور اس پہ انہوں نے کافی اسٹریس ڈالا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری ملت کی ذمہ داری ہے کہ وہ محمود مدنی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں. جس خوبصورتی سے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے کہ جہاد اسلامی مقدس اصطلاح ہے، ظلم کے خلاف جہاد ہے. جہاد کے مختلف معنی ہیں، اور اگر قتال کے لیے بھی، لڑائی کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے تو یہ ظلم کے خاتمے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے، امن کو بحال کرنے کے لیے قرآن میں اس کا استعمال ہوا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتلایا اور اسٹریس فلی بتلایا، جس کو عام طور سے میڈیا اسکپ کرنے کی کوشش کرے گی اور جس پہ بہت زیادہ اسٹریس ڈالنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بتلایا کہ اسلام میں جہاد ہے، تھا، رہے گا، لیکن اس کے اصول ہیں. یہ نجی طور پہ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی انفرادی انڈیویجول ریسپانسبلٹی کسی فرد کی نہیں ہے. ایک آدمی اٹھا اور اس نے جہاد کا علم بلند کر لیا اور شروع کر دیا قتال وغیرہ، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاد مقدس فریضہ ہے، لیکن جو باضابطہ لیگل اسلامک ریاست ہوگی، لیگل اسلامک اسٹیٹ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. جہاد کا فریضہ اس سے منسلک ہے، کسی انسان سے انڈیویجول لیول پہ، کسی ایک ویکتی سے، ایک فرد سے یہ جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے. یعنی انہوں نے لکیر کھینچی اور بہت اچھی لکیر کھینچی کہ جہاد کا مطلب ایک آدمی کی ذاتی کوئی کوشش نہیں ہے کہ وہ جہاد کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ایک انڈیویجول یہ کام نہیں کرے گا، ایک ویکتی اپنے طور پہ کھڑے ہو کر کے جہاد کرنے لگے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں جہاد ہے، لیکن اس کے پرنسپلز ہیں اور ان پرنسپلز پہ عمل کر کے ہی جہاد کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، چونکہ قومی میڈیا اس کو بیان نہیں کرے گی. میں مختلف چینلز پہ دیکھ رہا تھا، ایک دو باتیں ان کی لے لی گئیں اور ہنگامہ شروع ہو گیا کہ وہ ورغلا رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں تو ویسا کر رہے ہیں، وہ مطلب سپریم کورٹ کے خلاف بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو مطلب کیا کہتے ہیں اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک حقیقت کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور سلیقے سے کر رہے ہیں. اسلام میں جہاد ہے، قرآن میں جہاد ہے، اور جہاد کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم وہ بیان کر رہے ہیں اور خوبصورتی سے بیان کیا انہوں نے. میں اس کے لیے انہیں مبارکباد دیتا ہوں. لکیر کھینچی ہے انہوں نے، بہت کلیئر طریقے سے بتایا ہے کہ ظلم کے خلاف جب ظلم ہوگا تو جہاد ہوگا، لیکن یہ جہاد کوئی فرد نہیں کرے گا، یہ انڈیویجول لیول پہ کسی ایک ویکتی کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ ذمہ داری ایک آدمی اپنے طور پہ اٹھ کر کے کسی سے انتقام لینے کے لیے، کسی غصے کے مظاہرے کے لیے نہیں کر سکتا ہے، بلکہ لیگل جو اسلامک اسٹیٹ ہے یہ اس کا کام ہے. یہ کہتے ہوئے انہوں نے یہ بتلایا کہ ہمارا جو جمہوری سیکولر ڈھانچہ ہے، انڈین پرسپیکٹو میں ہمارا جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کا جو رول ہے، یہ ڈیموکریٹک، فیڈرل ڈیموکریٹک سیکولر سسٹم ہے. اس سسٹم میں، اس ملک میں جہاد پہ بحث کرنے کی کوئی بات ہی نہیں پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بنتی ہے. بڑی خوبصورتی سے انہوں نے لکیر کھینچی اور واضح کیا. ایسے میں میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی کہ جس قسم کے الفاظ آپ اسلامی اصطلاحات کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں اس میں آپ اپنا جائزہ لیجئے. آپ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کا جس طرح سے لگاتار ષڈینتر رچتے رہے ہیں، جس طرح کی سازش کرتے رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں انتہائی درجے میں نندنیہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کنڈم جتنا کیا جائے اس کو وہ کم ہے. اور انہوں نے، مولانا محمود مدنی صاحب نے سلیقے سے اس بات کو رکھا ہے، اس کے لیے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں. اسی لیے ابھی جمعیت کو ایک اور کام کرنا چاہیے کہ مولانا کا جو بیان ہے اس پورے بیان کو انگریزی، ہندی اور ملک کی مختلف بھاشاؤں میں پیش کرنا چاہیے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ بعض الفاظ جو عام طور سے برادران وطن کے لوگوں، برادران وطن کو نہیں سمجھ میں آتے، یہاں تک کہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی وہ مطلب نہیں سمجھتے ہیں، لفظ صحیح ادا نہیں کر پاتے ہیں اور اپنے حساب سے پھر مطلب وہ بیان کرنے لگتے ہیں. تو آپ ایک ذمہ داری یہ ضرور ادا کریں کہ آپ نے جو بیانات دیے، جو تقریر آپ نے کی ہے، آپ کی تقریر اچھی ہے، وضاحت اچھی ہے، اس وضاحت کو انگریزی، ہندی اور ملک کی جو دوسری زبانیں ہیں جن میں برادران وطن پڑھتے ہیں آپ ان کو پیش کریں. اور اس جرأت کی ضرورت ہے. آپ نے دیر سے صحیح ایک اچھی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پوری میڈیا چلاتی رہتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مختلف پارٹیوں کے ترجمان آتے ہیں اور وہ اپنے انداز میں ہماری مقدسات کو گالی بنا دیتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنے سے مسئلہ کا حل نکل آئے گا. مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا ہے. اس جرأت کی ضرورت ہے اور اس وضاحت کی ضرورت ہے، جس وضاحت اور جس جرأت سے
ابھی محمود مدنی صاحب نے کام لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری ملت کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اسی جرأت کے ساتھ یہ بات رکھنی چاہیے. وہ معاملہ جس کو لے کر کے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا جائے گا وہ معاملہ ہے سپریم کورٹ سے متعلق. انہوں نے جو ایک بات کہی کہ پچھلے چند سالوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے, بڑی آبادی کو یہ لگنے لگا ہے کہ کورٹ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں. اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صرف محمود مدنی صاحب کو لگ رہا ہو, بڑی تعداد میں ملک کے ہر طبقے کے لوگوں کو یہ بات لگ رہی ہے. انہوں نے بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا اس کا حوالہ دیا, گیان واپی وغیرہ میں جو عبادت گاہوں کو لے کر کے جو قانون ہے اس قانون کی اندیکھی کرتے ہوئے سماعت کے لیے راستہ ہموار کیا گیا, کھولا گیا, اس کو انہوں نے بطور مثال پیش کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ جب آئین کے مطابق چلے تب اس کا یہ اخلاق بنتا ہے, تب اس کا یہ حق بنتا ہے اخلاقی طور پہ بھی کہ اس کو سپریم کہا جا سکے. بصورت دیگر ظاہر ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے. آپ کے پاس لوگ جب جاتے ہیں تو آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنی ریسپانسبلٹی نبھائیں گے, لوگوں کو انصاف کی امید ہوتی ہے. اور جب مختلف تشریحات کے زیر اثر, مختلف ایکسپلینیشن کے زیر اثر آپ ایسے فیصلے سناتے ہیں جو انصاف کے مطابق نہیں نظر آتے تو لوگوں کی توقعات بہرحال مرتی ہیں, ان کے اندر ایک قسم کی مایوسی جنم لیتی ہے. اور کسی بھی ملت کا جو ذمہ دار طبقہ ہے, کسی بھی ملت کا جو قیادت ہے, اس کی جو لیڈرشپ ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے کنسرن کو وہ اٹھائے. اگر یہ اٹھانا بند کر دے تو پوری ملت ظاہر ہے کہ ایک مایوسی میں جا سکتی ہے, ایک ہتاشے کا شکار ہو سکتی ہے, اور یہ زیادہ خطرناک بات ہو سکتی ہے اس کمیونٹی کے لیے بھی اور اس دیش کے لیے بھی. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ محمود مدنی صاحب نے ایک اچھی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, اچھی باتیں رکھی ہیں. کنسرن جو ان کا ہے, جو فکر مندی ہے ان کی ایک ملت کے ذمہ دار کی حیثیت سے, اس کو جس طریقے سے پیش کرنا چاہیے انہوں نے پیش کیا ہے. اور میڈیا اور حکومت دونوں کو بجائے اس کے کہ آپ ایک اور کھیل شروع کیجئے, آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ فرد کی بات نہیں ہے. قیادت اپنے آپ میں ایک فرد کا نام نہیں ہوتا ہے, ایک انڈیویجول کا نام نہیں ہے. محمود مدنی ایک پوری کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, وہ وہی کنسرن شو کر رہے ہیں جو لگ بھگ ہم تمام مسلمانوں کا کنسرن ہے. ہم ملک کے سارے مسلمان اگر اس انداز میں سوچ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے اندیکھا نہیں کر سکتے. آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں پہ غلط کر رہے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ میڈیا کو اس بات کی مکمل اجازت دیں گے کہ وہ مسلمانوں کے مقدسات کے بارے میں, ان کے ایمان کے بارے میں, ان کے سارے معاملات کے بارے میں اسی قسم کی شبداولی کا استعمال پریوگ کرتی رہے اور مسلمان خاموش بیٹھے رہیں. تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا. اس قسم کی صورتحال کا سامنا جب کسی ملت کو ہوتا ہے اور قیادت بھی چپ ہو جاتی ہے تو ویسی صورت میں زیادہ گمبھیر صورتحال رونما ہونے کا خطرہ رہتا ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں جو میری ریڈنگ ہے سچویشن کی کہ محمود مدنی صاحب نے ایک اچھی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, پوری کلیئرٹی کے ساتھ وہ سامنے آئے ہیں, خوبصورت باتیں رکھی ہیں اور سچی باتیں رکھی ہیں, آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے اور کرنا چاہیے. اور جس جرأت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اس جرأت پہ ان کو بھی قائم رہنا چاہیے اور ملت کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے باتوں میں یہ کہا کہ بھائی جب ملتوں کے سامنے مسائل آتے ہیں تو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آدمی کو حوصلہ دکھانا پڑتا ہے. اگر ملتیں حوصلہ نہ دکھائیں, ملتیں اگر ڈٹے نہیں, مقابلہ نہ کریں تو ملتیں زندہ نہیں رہتی, پھر مردہ ہو جاتی ہیں. یہ ان باتوں کے تناظر میں انہوں نے مثال کے طور پر کہا کہ اگر آپ دبیں گے, ہر چیز کو اسی طرح قبول کر لیں گے تو آپ سے کچھ بھی منوایا جائے گا, آپ سے کہا جائے گا آپ وندے ماترم پڑھو اور آپ پڑھنا شروع کر دیں گے. بھائی مسلمانوں کا, جمعیت علماء ہند کا, ہندوستانی مسلمانوں کا یہ کوئی ڈھکا چھپا موقف نہیں ہے, بہت کلیئر اسٹینڈ ہے, کرسٹل کلیئر کہہ سکتے ہیں کہ ہم کن چیزوں میں ہم وندے ماترم کو لے کر کے اپنا کیا اسٹینڈ رکھتے ہیں. یہ بہت کلیئر ہے. زبردستی آپ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اور ویسی صورت میں آپ یہ امید کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی سنواد نہیں ہوگا, کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگا, کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں ہوگی, تو آپ غلطی پر ہیں. اور اتنی بڑی کمیونٹی پہ آپ زبردستی کسی چیز کو کیسے تھوپ سکتے ہیں؟ یہ جو سوالات ہیں جو انہوں نے اٹھائے
محمود مدنی صاحب نے اور جس جرأت اور خوبصورت وضاحت کا مظاہرہ کیا ہے، میری نظر میں وہ قابل مبارکباد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں پہلی مرتبہ انہوں نے اس خوبصورتی سے اپنی باتیں رکھی ہیں، اس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے جس جرأت کی ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں ابھی دو تین روز پہلے جو باتیں ارشد مدنی صاحب نے کہیں، انہوں نے بتلایا کہ ابھی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم کوئی ادارہ بھی چلانا چاہیں تو اس پہ بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو ادارہ چھین لینے کی کوشش ہوتی ہے۔ ظاہر انہوں نے اعظم خان صاحب کی طرف اشارہ کیا، ابھی جو الفلاح یونیورسٹی کے ساتھ جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں ان کی طرف انہوں نے اشارے کیے۔ اس پہ شہنواز حسین صاحب کا تو جو غصہ ہے وہ بنتا ہے، ظاہر وہ بی جے پی کے باضابطہ ایک نیتا ہیں، اور وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی لیے ہیں اس پارٹی میں کہ اس پارٹی کی تمام سیاہ حرکتوں کو وہ سفید بنا سکیں، وہ مسلمانوں کو یہ سمجھا سکے کہ سب کچھ آپ کے لیے اچھا ہو رہا ہے۔ ہر چند کے بیچارے ہر طرح سے مارے جا رہے ہوں، دبائے جا رہے ہوں، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہو، لیکن شہنواز حسین صاحب ہیں اور بڑے کہنا چاہیے کہ واقعتاً بڑی موٹی چمڑی کے آدمی ہیں، بہت سلیقے سے یعنی پوری قوت اور بے شرمی کے ساتھ وہ اپنی باتیں رکھتے ہیں اور وضاحتیں دینے لگتے ہیں۔ تو ان کے لیے، شہنواز حسین صاحب کے لیے تو یہ بنتا ہے، چونکہ اس پارٹی میں ہیں، اس پارٹی کا کھاتے ہیں، اسی پارٹی میں ہیں، تو گنگان ان کو کرنا بھی چاہیے، اور کون کیا کر سکتا ہے۔ لیکن سچائیاں بدلتی نہیں ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ہندوستان میں جو صورتحال بدلی ہے اور اس میں جو معاندانہ روش ہے، جو ایک مخالفانہ روش ہے حکومتوں کی طرف سے جو مسلمانوں کو ابھی درپیش ہے، وہ کلیئر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فرد عام آدمی، جیسے پہلے بولتے تھے کہ ارے یہ فرنج ایلیمنٹس ہیں، یہ ایسے ہی ہیں، ان کا پارٹی میں کوئی مقام نہیں ہے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اسم کے وزیر اعظم کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرنج ایلیمنٹ ہے۔ آپ یو پی کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں، اسم کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرنج ایلیمنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے کیبنٹ منسٹر اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اس قسم کی بات کرتے ہیں، تو یہ بہت کلیئر ہے کہ وہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں اور کس طرح سے ایک پوری ملت کو مجرم بنا کر کے ان کے بارے میں طے کر کے کہ ہاں کوئی بھی کام ہو، پہلے دیکھا جاتا ہے جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اینگل تلاش کرو کہ کوئی مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ پوری میڈیا بکی ہوئی ہے پوری طرح سے، میڈیا اسی کا کھاتی ہے۔ اس لیے ہندوستانی میڈیا پہ مسلمانوں کا تو کوئی بھروسہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ بیکے ہوئے ہیں، ضمیر فروش ہیں، یہ وہ کرتے ہیں جو حکومت کرنے کے لیے کہتی ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں جو ان کے پاس پہلے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، وہ خبریں چلاتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ خبریں چلانا ہے اور اس انداز میں چلانا ہے۔ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ حادثے کو بڑا بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی مسلم اینگل نکلے، اور جب مسلم اینگل نہیں ہے تو بڑا سے بڑا حادثہ چھوٹا بنا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ میڈیا اس سانٹھ گانٹھ کا باضابطہ حصہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں بیکے ہوئے کیا ہوں گے، سدھائے ہوئے انہی کے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی بات کوئی مسلمان لیڈر جرأت کے ساتھ کہے گا تو اس کو باضابطہ ٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی، یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو کہیں سے کسی بھی طرح سے نکلنے نہیں دیا جائے۔ ابھی پوری میڈیا، پوری قومی میڈیا اسی میں لگ گئی ہے، لگا دیا گیا ہے۔ اب 10 طریقے سے الٹی سیدھی باتیں لالا کر کے کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح ان چچا بھتیجا کو خاموش کیا جائے، کسی بھی طرح ان کو دوسری طرف لے جا کر کے کسی نہ کسی طرح ان کی زبان بندی کی جائے۔ ایسے میں تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، ملتوں کی زندگی میں محمود مدنی صاحب کی اس بات میں بہت جان ہے کہ ملتوں کی زندگی میں یہ مرحلے آتے ہیں جب آپ کو حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ ہند کو ابھی حوصلوں کی ضرورت ہے، ملت اسلامیہ ہند کو جرأت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے سوشل فیبرک کو بچانے کے لیے، ملک کے سیکولر ڈھانچے کو بچانے کے لیے اور ملک کا امن و امان جو ہے اس کو بچانے کے لیے آپ کو خوف کی نفسیات سے نکلنا پڑے گا، جرأت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں محمود مدنی صاحب اور ارشد مدنی صاحب نے دیر سے صحیح جو جرأت کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ملت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جو وضاحت ہے خاص طور سے جہاد کو لے کر کے انہوں نے، محمود مدنی صاحب نے جو وضاحت پیش کی ہے اس میں جو کلیئرٹی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں انڈیویجول لیول پہ یہ کسی آدمی کی
کا حق نہیں بنتا کہ وہ جہاد کرے۔ جہاد کے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، آداب ہیں، یہ لیگل اسلامک اسٹیٹ کا کام ہے، کسی فرد کا کام نہیں ہے، کسی تنظیم کا کام نہیں کہ وہ کھڑی ہو جہاد کرنے لگے۔ انہوں نے جس خوبصورتی سے اس بات کو رکھا ہے، اس وضاحت کی ضرورت تھی، اور جس طرح ہماری مقدس ٹرمینولوجیز کو، جس طرح اصطلاحات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی طرف جو انہوں نے اشارے کیے ہیں وہ خوبصورت ہیں، ان پہ جمنے کی ضرورت ہے، قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اس خوبصورتی سے، اسی قوت سے، اسی وضاحت کے ساتھ جب آپ چیزوں کو پیش کریں گے تو کچھ کلاؤڈ کلیئر بھی ہوں گے، لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گا۔ میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں پوری ملت سے کہ اس طرح کے معاملات میں جب قیادت اپنی جرأت کا مظاہرہ کرے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔